اور قرآن پاک میں اس کی تفصیل موجود ہے، آپ حیران رہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں کا بھی ذکر کیا قرآن پاک میں کہ بعد ایسے آئے انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا ہمیں سواریاں دے دو، تو رسول اللہ کے پاس سواریاں نہیں تھی تو وہ روتے ہوئے گئے. روتے ہوئے اللہ نے ان کے رونے کا ذکر قرآن میں کیا کہ روتے ہوئے گئے کہ آج ہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے، آج ہمارے پاس انفاق کرنے کے لیے اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے ہم رکاب ہو جائیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ کی قسم مدینہ میں بیٹھے ہوئے بعض لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ ہر وادی میں تھے، ہر گھاٹی میں تھے، ہر مشکل میں تھے، ہر آزمائش میں تھے. اللہ کے رسول مدینے میں بیٹھ کے کہا ہاں نیت تھی مال نہیں تھا، نیت تھی پیسہ نہیں تھا. اور پھر اسی مقام کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ جو جتنی آیات ہیں انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، یہ ساری کی ساری آیات ان عظیم صحابہ کے بارے میں اتری ہیں کہ کسی مریض کے اوپر، کسی ضعیف کے اوپر، کسی تنگ دست کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جہاد کے میدان میں نہ جائے. ہاں یہ مجبوری ہے، یہ ادھر جائز ہے، یہ ادھر جائز ہے. لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ آیتیں اتر آئیں، یعنی آیتیں اتر چکی ہیں، اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ان کو سنا دی گئی ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں ہے، جو مریض ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا، جو تنگ دست ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ اجر و ثواب میں ان کے برابر ہیں جو جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہیں صحابہ. اگر یہ ریلیف اور یہ چھوٹ مجھے اور آپ کو مل جائے تو اس کے بعد ہم سٹرگل کریں. ایمانداری سے بتائیں، پھر بندہ سٹرگل کرنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن قربان جائیں صحابہ کے اوپر. واصلہ بن اسقا، پیسہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، آیتیں اتر آئی ہیں، خوشخبریاں مل گئی ہیں. ان صحابہ میں شامل ہیں یہ بھی جن کو خوشخبریاں ملی ہیں کہ جن کے پاس پیسہ سواری نہیں ہے. اللہ اکبر. مدینے کی گلیوں میں رسول اللہ کا لشکر چلا گیا تو روتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں دوڑنا شروع ہو گیا اور کہنے لگے اللہ کے لیے کوئی ہے جو مجھے سواری دے، جو مجھے اتنا مال دے میں رسول اللہ کے لشکر میں جا کے مل جاؤں. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مال غنیمت میں سے جتنا حصہ ملے گا میں اس کو دے دوں گا، میں صرف رسول اللہ کے ساتھ غزوے پہ جانا چاہتا ہوں. بشارتیں مل جانے کے باوجود بھی تڑپ ختم نہیں ہو رہی. حضرت علبہ کا واقعہ پچھلے خطبے میں رکھا تھا. یہ ہیں صحابہ. تو ایک انصاری بوڑھے صحابہ اٹھے، بوڑھے بزرگ، کہنے لگے تیرے جذبے نے تو مجھے بھی متاثر کر دیا ہے اور میں بھی پریشان تھا کہ میں بوڑھے، ایک واصلہ بن اسقا ہے جن کے پاس پیسہ کوئی نہیں، مال ہی کوئی نہیں، اور دوسرا بوڑھا ہے جس کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے. وہ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ سواری تو میرے پاس ذاتی ہے، کھانا میرے پاس 2 بندوں کا نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں سواری پہ تو میرے ساتھ بیٹھ جائیں، کھانا ہم آدھا آدھا کھا لیا کریں گے، یعنی کھانے میں شیئر کر کے. تو واصلہ بن اسقا جیسے صحابی اور اس انصاری بزرگ جیسے صحابہ جو خوشخبریاں لینے کے باوجود بھی، یہ انسانی سائیکالوجی سے ایک عجیب طبقہ ہے، مقدس محترم، خوشخبریاں مل گئی پھر بھی نیکی کا کام نہیں چھوڑا، بھاگ کے انصاری کے ساتھ پیکٹ کیا. بات آئیے تو اس واقعے کو مکمل کرتے ہیں. انصاری صحابی کی سواری پہ بیٹھے، کھانا آدھا کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو جا ملے. واپسی پہ حضرت واصلہ بن اسقا کے حصے میں بھی 3 سے زیادہ اونٹ آ گئے. اب وہ جب مدینہ واپس پہنچ گئے تو انصاری صحابی کو کہتے ہیں یہ مال غنیمت مجھے ملا تھا. کون سا مال غنیمت؟ وہ انصاری صحابی بھی دیکھ رہے، کون سا مال غنیمت؟ تجھے کیا ملا؟ یہ مجھے ملا یہ 3 باری برکم اونٹ ہے. بعض روایات میں مختلف تعداد بھی ہے. تو وہ انصاری صحابی انہوں چھیڑتے ہوئے کہتے ہیں ذرا چلا ان کو، ذرا چلا پھر میں دیکھوں میں قبول کرنے والے ہیں بھی ہیں کہ نہیں. مفہوم یہ ہے. ویسے انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا چلاؤ میں دیکھوں کس قسم کا مال ہے. انہوں نے چلایا، پھر کہا ادھر سے لے کے آ، ادھر سے لے کے آ. جیسے آپ کبھی مویشی منڈی جائیں تو آپ جانور کو چلا کے دیکھتے ہیں، ادھر سے لے کے آ، ادھر سے لے کے آ. جب وہ لے کے آئے بار بار، اب واصلہ چاہتے ہیں یہ انصاری لے لے، ختم جو میں نے وعدہ کیا پورا ہو جائے. انصاری صحابی کی آگے ہے جذبہ دیکھے. وہ کہتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تیری صدا اور تیری ندا کے اوپر اس لیے لبیک کا مجھے ان اونٹوں کی ضرورت تھی؟ تو یہ سمجھا تھا؟ نہیں، میں نے تو وعدہ کیا تھا آپ کے، جا یہ اونٹ بھی تیرے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے شامل ہوا تھا. ایک صحابی اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال غنیمت دوسرے صحابی کو دے رہا ہے، اور دوسرا صحابی اللہ کے رضا کے لیے
وہ مال غنیمت لے ہی نہیں رہا. بخاری شریف کی وہ حدیثیں، یہ اثار کی ایسی داستانیں صحابہ کی زندگی میں ہم نے پڑھی نہیں کہ جو پرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثار کے واقعات بیان کیے ہیں نا، ان جیسا واقعہ کہ ایک شخص کی زمین میں سے ایک گڑھا نکلا، تو جس سے اس نے زمین خریدی تھی گڑھا اٹھا کے اس کے پاس لے گیا کہ بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، یہ گڑھا نہیں خریدا تھا. گڑھے کے اندر کیا تھا؟ مٹی کا عام گڑھا ہو تو چلو کوئی یار ایماندار بندہ، سونے سے بھرا ہوا گڑھا. صحیح حدیث کے الفاظ، سونے سے بھرا ہوا گڑھا ایک بندے کی زمین سے نکلا، وہ اٹھا رہا ہے اور جس سے زمین خریدی ہے اس کے پاس جا کے کہہ رہا ہے یہ گڑھا آپ کی زمین سے نکلا، یہ سونے سے بھرا ہوا ہے، میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، یہ سونا نہیں خریدا. اور سبحان اللہ، قربان جائیں اگلے کے اثار کے اوپر. وہ کہتا ہے اللہ کے بندے زمین بیچ دی تو زمین میں جو کچھ تھا تیرا ہی ہے، یہ گڑھا میں نے نہیں لینا. تو وہ جو داستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ امتوں کی سنایا کرتے تھے، وہ تو صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا کہ یہ اونٹ تیرے ہیں، نہیں تیرے ہیں، نہیں تیرے ہیں. کیا اس بات کے اوپر بھی کبھی جھگڑا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ پیسے تیرے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ پیسے تیرے ہیں. ان باتوں کے اوپر ہمارے معاشرے میں کبھی کوئی؟ اور پھر وہ صحابہ جنہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا بڑا انفاق ہو گیا، شرمانے لگے کہ ہم تو غریب ہیں. لیکن بہرحال صحابہ نے آگے بڑھ کے ہمت کی، ایک سا کھجور کا دیا، ایک صحابی نے اس سے بھی کم دیا. تو منافق تانے دینے لگے، کیا یہ ایک سا کھجور کی بھی اللہ کو ضرورت ہے؟ ایک دوسرے صحابی نے اس سے بھی تھوڑا دیا تھا، بالکل تھوڑا. تو کہنے لگے یہ صدقہ بھی اللہ قبول کرے گا. اللہ رب العزت نے ان دو صحابہ کے بارے میں بھی قرآن میں آیت نازل فرما دی، پورا پورا یعنی ذکر کر کے کہ ان کا مذاق اڑاتے ہو اور ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، اللہ تمہارا ٹھٹھا اڑانے والا ان قریب. اور اللہ نے ان کے صدقے کو قبول کیا. رسول اللہ نے کیسے قبول کیا آپ حیران رہ جائیں گے. وہ جو پورے کا پورا ڈھیر لگا ہوا تھا نا مال کا، اموال کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند کھجوریں اٹھائیں اور اس مال کے اوپر ایسے پھینک دی اور اس کے اوپر بکھیر دی اور کہا اس لیے بکھیر رہا ہوں کہ اس مال کے اندر برکت پیدا ہو جائے. چند کھجوروں سے برکت پیدا. یہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دو صحابہ کی نیت شرما رہے تھے، جھجک رہے تھے، ایک بندہ آدھا مال لے کے آ رہا ہے، ایک بندہ پورا مال لے. یہ ایک مٹھی کھجور کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، ایک سا کھجور کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. اور منافقوں نے تانے بھی دینا شروع کر دیے، لو جی اب اللہ کو یہ بھی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو صحابہ کے بارے میں بھی، اور یہ اللہ کا اسلوب عجیب ہے قرآن پاک میں. اللہ رب العزت نے جب بھی کبھی ذکر کیا کسی صحابی کے بارے میں منافقین کے جملوں کا، اس کا دفاع اللہ نے کل کہہ کے نہیں کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ خود کیا ہے کہ میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا، میں تمہارا ٹھٹھا اڑاؤں گا. صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں تم سب سے بڑے بے وقوف ہو. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت.